ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، مگر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعہ کو حج کا دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب کچھ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعے کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے فضائل کے بارے میں قرآن شریف میں جمعے کے نام کی ایک پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے۔ جمعے کے دن کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ جو مسجد میں جلدی جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں جاتا ہے تو گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں جاتا ہے تو گویا اس نے مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر دو آدمی جو پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب ضائع کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں، میں جمعے کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔
جس طرح کسی بھی کام یا تہوار کے کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں، جمعے کے دن کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جمعے کے دن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں ترویج پا رہی ہیں، حالانکہ وہ اصولاً غلط ہے، اور ان کی روک تھام کے لیے دامے درمے سخنے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز جمعہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ بعض لوگ نماز جمعہ کے لیے آتے وقت جمعہ کی نیت کے استخسار کا خیال نہیں رکھتے اور عام معمول کے مطابق مسجد پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ جمعہ اور دیگر عبادات کی درستگی کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جمعے کی رات میں دیر تک شب بیداری کرنا اور نماز فجر کے وقت سوتے رہنا، جس کی وجہ سے جمعہ کے دن کا آغاز ہی کبیرہ گناہ سے ہوتا ہے، حالانکہ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازوں میں افضل ترین نماز جمعے کے دن کی باجماعت فجر کی نماز ہے۔ خطبہ جمعہ میں شریک ہونے میں غفلت اور سستی سے کام لینا، بعض لوگ خطبے کے دوران مسجد پہنچتے ہیں اور بعض کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت مسجد پہنچتے ہیں جب جمعے کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کا غسل چھوڑنا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، مسواک کا اہتمام نہ کرنا، اسی طرح جمعے کے دن اچھے کپڑے زیب تن نہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی فضیلت اور اہمیت کی سمجھ عطا فرمائے اور جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو اور جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔